بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خراسان کے علاقوں سے کالے جھنڈے اٹھیں گے، تو جب تم یہ لشکر دیکھو تو ان کا ساتھ دو۔ یہ عقیدہ سنت کا حصہ ہے کہ ایک شخص آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے ہوگا، کہ میرے نسب سے جیسا کہ میری اولاد میں سے ہے، فاطمہ کی اولاد سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا، یعنی وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ بہت سے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ امام مہدی کی بڑی نشانیوں میں سے ہوں گی۔ مہدی جس کا مطلب ہدایت یافتہ، امام مہدی کا ظہور تب ہوگا جب زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، ہر طرف ظلم و ستم اور قتل و غارت گری ہوگی، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ امام مہدی کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے۔ ایک ہی رات میں اللہ انہیں ہدایت بخشے گا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ یاد رہے، یہ مشابہت جسمانی شکل میں نہیں، بلکہ ان کا کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہوگا۔ اور مہدی یعنی ہدایت یافتہ، ہدایت پایا ہوا، تو امام مہدی تمام امت محمدی کو ہدایت دیں گے، اور پوری امت ان کی بیعت کرے گی۔ امام مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ شخص ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی حکومت اور قیادت کرے گا جب تک وہ دنیا کو تبدیل نہیں کر دیتا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جزیرہ نما عرب میں ایک بادشاہ مرے گا، اور ایک بادشاہ کے بیٹے یا شاید 3 بیٹے قیادت پر لڑیں گے، اللہ کمی بیشی معاف کرے، اور جھگڑیں گے۔ اس فساد سے بچنے کے لیے یہ شخص محمد ابن عبداللہ خفیہ طور پر مدینہ سے نکل جائے گا اور مکہ میں بنا لے گا، کیونکہ وہ تنازعات میں شامل نہیں ہونا چاہتے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو۔ جب وہ مکہ جائیں گے تو لوگ مدینہ سے ان کے پیچھے مکہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جائیں گے، اور انہیں ڈھونڈ کر کعبہ تک لے جائیں گے، اور مقام ابراہیم پر ان کی بیعت کریں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کمی پیشی معاف کرے، وہ مکہ میں ظاہر ہوگا، اور علماء کرام اس کی شناخت ان تصریحات سے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بتائی ہے۔ ان کے بارے میں کچھ خصوصیات ہیں: سفید چوڑا ماتھا، تیز آنکھیں، پتلی ناک۔ ان کی دوسری نشانیوں کو بھی علماء جانتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ وہ کوئی اور ہے۔ یہ سب نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند روایت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں عائشہ کے گھر سوئے ہوئے تھے، اچانک بے چین ہو گئے، کروٹ بدلنے لگے اور آنکھ کھل گئی۔ اماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو آج ایسے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا، عجیب منظر ہے کہ شام سے ایک لشکر آئے گا اور میری اولاد میں سے ایک آدمی کو تلاش کرے گا، وہ اس پر حملہ کرنا چاہے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ ایک لشکر کعبہ کی طرف چڑھائی کرے گا، یہاں تک کہ بیدا تک پہنچ جائے گا۔ بیدا مکہ مدینہ کے درمیان ایک وسیع و عریض چپٹی صحرائی زمین ہے۔ اس لشکر کو اللہ پاک زمین میں دھسا دے گا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے دلیل ہوگی کہ یہی شخص امام مہدی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک لشکر اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا، اور اس لشکر کو اللہ ہی تباہ کر دے گا۔ جب ایسا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ وہی ہے جو اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، اور ان کا وقت مشکل ہوگا۔ پارسیوں کے خلاف مہم چلے گی اور اللہ اسے فتح دے گا۔ پھر روم کے خلاف مہم چلے گی اور اللہ اس میں بھی فتح بخشے گا۔ پھر دجال آئے گا۔ حضرت امام مہدی کے لشکر کا سامنا دجال سے شام کے مقام پر ہوگا۔ اسی بیچ عیسیٰ ابن مریم کا آسمان سے نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت امام مہدی کے ساتھ دجال سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 مسلمان راہ فرار لیں گے۔ بقایا 1/3 مسلمانوں کو اللہ پاک فتح سے ہمکنار کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 1/3 شہادت حاصل کریں گے وہ تو جنتی ہیں، لیکن بقایا جو 1/3 فرار ہوں گے ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔
کیونکہ وہ مسلمانوں کو پیٹھ دکھا کر بھاگے ہوں گے اور ان کا اللہ پر ایمان ڈگمگا گیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں دجال کے فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جب دجال کا فتنہ آئے، جو کہ بظاہر بوقت قریب ہی نظر آتا ہے، اگر وہ فتنہ ہماری زندگی میں آتا ہے یا ہماری اولادوں کی زندگی میں آتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو دجال کے فتنے کو پہچاننے کی اور اللہ پر ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ ہمیں ہرگز ان 1/3 مسلمانوں میں نہ شامل کرے جو جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے، اور نہ ہی اللہ ہمیں دجال کے فتنے میں پڑنے دے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لیے آگے بھی لاتے رہیں گے۔ اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔